شیعہ اور روافض کے ساتھ تعلقات رکھنا اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنے کے حوالے سے جو امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اہل اسلام مسلمانوں کے لیے ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اکثر لوگ ان کی مجالس میں جاتے ماتم نوحہ وغیرہ سنتے ہیں اور ان کی مجالس میں خطابات وغیرہ سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فإنہ یجیء قوم فی آخر الزمان، آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالم گلوچ کرے گی، فلا تصلوا علیہم، ان کی نماز جنازہ ادا نہ کرنا، ولا تصلوا معہم، نہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ نکاح اور شادی بیاہ کرنا، ولا تجالسوہم، نہ ان کی مجلسوں میں شریک ہونا، وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا۔ تو جو شیعہ روافض صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط اعتقاد رکھتے ہیں یا معاذ اللہ ان کو مرتد جانتے ہیں، ایسے لوگ روافض ہیں اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونا حرام، نوحہ ماتم دیکھنا حرام، اور نکاح شادی بیاہ بالکل ممنوع و ناجائز۔ یہ حدیث الشفاء قاضی ایاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266 پر موجود ہے۔ اسی طرح دو حدیثیں اور، کنز العمال کی حدیث نمبر 31634 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر الزمان قوم، آخر زمانہ میں ایک قوم ہوگی، یسمون الرافضہ، جن کو روافض کہا جائے گا، فیرفضون الاسلام ویلفظونہ، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسے ترک کر دیں گے، اقتلوہم فإنہم مشرکون، انہیں قتل کر دو، بے شک وہ مشرک ہیں۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیأتی بعدی قوم لہم نبز یا لہم نبز، ان قریب ایک قوم آئے گی اور ان کی خاص نشانی ہوگی، یقال لہم الرافضۃ، ان کو رافضی کہا جائے گا، ان لقیتہم فاقتلہم فإنہم مشرکون، فرمایا اے علی جب تمہاری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو انہیں قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ قلت یا نبی اللہ، مولا علی فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل علامت فیہم، ان کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یقرضونک بما لیس فیک، وہ تمہاری طرف ایسی باتیں منسوب کریں گے جو تمہارے اندر موجود ہی نہیں، وَيَطْعُنُونَ عَلَىٰ أَصْحَابِي وَيَشْتِمُونَهُمْ، اور میرے صحابہ پر لعن طعن کریں گے اور ان کو گالم گلوچ کریں گے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ جو شیعہ روافض صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں، اعتراض و انکار کرتے ہیں، ان کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے، ان کی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ نکاح شادی بیاہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے ساتھ نمازوں میں شریک ہونا چاہیے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ تو لہٰذا اہل اسلام کو اس چیز کی خاص تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے
وہ ہماری سر آنکھوں پر، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک سبق ہے، اور ہمارے عوام الناس کے لیے، کہ تعزیہ، ماتم نوحہ، اس کو دیکھنے سننے سے اجتناب کریں اور راہ مستقیم اہل سنت کے طریق پر گامزن رہیں۔